اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ازدواجی تعلق ہے میاں اور بیوی کے درمیان، اس کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آپ پڑھ آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ گویا کہ تمہاری زینت اور عزت ان کی وجہ سے اور ان کی زینت اور عزت تمہاری وجہ سے ہوگی۔ اور دوسرا مقصد سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور تیسرا مقصد اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے توالد اور تناسل کا حصول، یعنی بچوں کا حصول، وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کے مانند ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کا سامان تیار کر رکھو۔ قرآن پاک جب آگے کے لیے کہتا ہے کہ آگے کے لیے مستقبل کے لیے کچھ تیاری کر لو، تو اس سے قرآن پاک کا مقصد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے کچھ سامان تیار کر رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صرف دنیا کے نظاروں میں ہی کھو جاؤ بلکہ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھو۔ گویا کہ اس جگہ پر یہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اگر میاں بیوی کے پورے حقوق ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر رہا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے اگر پورے حقوق ادا کرتی ہے تو وہ گویا کہ اپنے لیے آخرت کا سامان بھی تیار کر رہی ہے۔ اپنی ازدواجی تعلق کو اس طرح سے گزارو کہ تمہاری آخرت بھی سنورتی رہے، اس طرح آپس میں زندگی گزارو، اس طرح آپس کا تعلق قائم رکھو کہ دنیا میں بھی تمہیں جو مقصد ہے لذت کا حصول یہ بھی ہوتا رہے، لیکن آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مشقتیں برداشت کرتی ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے آخرت دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری محنت اور مشقت ضائع جا رہی ہے کہ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کر رہی ہیں اور بچوں کو پال رہی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اور ولادت اور وضع حمل اور یہ سب جو مشقتیں وہ برداشت کرتی ہیں، تو یاد رکھیں اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہیں تو ان کی یہ مشقتیں ضائع نہیں جائیں گی، ان کے لیے آخرت کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کا سامان تیار کر رکھو، یعنی قیامت کی تیاری کرتے رہو۔ اور دوسرا مقصد اس وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اپنے اولاد اور نسل بڑھاؤ تاکہ وہ تمہارے مستقبل میں کام آئے۔ یاد رکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے سب بچوں کو صرف عالم بناؤ، مفتی بناؤ، حافظ بناؤ، نہیں۔ جس طرح اس امت کو ایک عالم، حافظ اور قاری کی ضرورت ہے، اسی طرح اس امت کو اچھے ڈاکٹر، پروفیسر اور سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے۔ جو چاہو بناؤ لیکن مسلمان بناؤ، اسلام ان کو سکھاؤ، پھر اس کے بعد جو تمہاری مرضی ہے تم ان کو بناؤ، کسی کو حافظ بناؤ، کسی کو عالم بناؤ، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو پروفیسر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن مسلمان ان کو ضرور بناؤ۔ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرو، اولاد پیدا کرو۔ حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہیں، تاکہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اولاد تمہارے بڑھاپے میں کام آئے اور آخرت میں بھی تم دنیا میں ان کی اچھی تربیت کرو، آخرت میں وہ تمہارے لیے ذخیرہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کی شادی کر لے تو قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ داخل ہو گئے. آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا. تو ایک صحابی نے عرض کہا یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں، تو فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے اور ان کی شادی کرے، وہ اور میں قیامت کے دن ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے. جس کی ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا جس نے ایک بیٹی کی بھی اچھی طرح تربیت کی اور اس کے شادی کی، اس کی اچھی تربیت کی، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں. تو گویا کہ وہ کیا رہے دنیاوی کام ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت صحیح ہے، نیت اللہ کی رضا مقصد ہے، تو پھر وہ بھی آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیوی کے ساتھ جو خواہش پوری ہوتی ہے وہ تو صرف دنیاوی لذت ہے، اس میں کہاں عبادت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنی خواہش کی تکمیل حلال جگہ پر نہ کرتا، یہاں اگر اس کی بیوی نہ ہوتی، یہاں حلال جگہ پر اپنی خواہش پوری نہ کرتا تو لازماً یہ حرام کے پیچھے پڑتا. تو یہ حرام سے بچ رہا ہے، حلال جگہ پر اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اگر ہم نیت سے ہی کر لیں تو ہماری ہر جو دنیا کا معاملہ ہے وہ معاملہ ہمارا عبادت بن سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دیکھیں یہاں پر بھی تقوی کا حکم آیا، آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. نماز کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. حج کا ذکر آیا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اللہ سے ڈرو. حج کے موقع پر تو 3 جگہ آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اسی طرح روزے کا حکم آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرتے رہو. یہاں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی بات آ رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو. تو پتہ چلا کہ جو ہم نے صرف مخصوص جگہوں پر دین کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تقویٰ نماز روزہ عبادات کے اندر ہے، نہیں، بلکہ دنیا کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں تقویٰ اختیار کرنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ 2 لفظوں میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور بے شک تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جب یہ یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جب ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے گا تو وہ کسی کا حق بھی نہیں مارے گا اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کرے گا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں دین اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.